السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی ہے بے حس لوگ۔ امی امی جلدی آئیں پلیز امی، کیا ادھم مچا رکھا ہے، امی نے کچن سے آتے ہوئے کہا۔ امی دیکھے نا، ثانیہ کو تمیز ہی نہیں ہے، جودت چیخا۔ میرا پسندیدہ ٹی وی شو آنے والا ہے۔ وہ یہ ثانیہ کی بچی کب سے سر کھائے جا رہی ہے۔ جودت نے تم چپ ہو جاؤ اور کمرے میں جا کر سو جاؤ، امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ثانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے ثانیہ، کیوں شور مچا رہی تھی؟ امی وہ جو سامنے راجہ صاحب کا گھر ہے نا، وہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ پلیز جائیں اور پتہ کریں، وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ کہہ کر ثانیہ رونے لگی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہیں روتے، انتقال تو ان کے گھر ہوا ہے، تم کیوں رو رو کر ہلکان ہوتی ہو؟ وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ لیکن امی وہ ہمارے ہمسائے ہیں اور یہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آپ ثانیہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، تم تھک گئی ہو، مجھے سب پتہ ہے حقوق۔ ثانیہ کی امی نے غصے سے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ ثانیہ ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ اس کو جودت پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، جو تنی اونچی آواز میں گانے لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر جنازے میں نہ جاتا تو کم از کم گانے تو بند کر دیتا۔ اس واقعے کو 4 روز بیت گئے۔ ثانیہ کی امی نے تو خود تعزیت کے لیے گئی اور نہ ثانیہ کو جانے دیا۔ ثانیہ ماں کی اس حرکت پر بیچ و تاب کھاتی رہی اور سخت بیمار ہو گئی اور اس کی طبیعت کئی روز تک نہ سنبھل سکی۔ ثانیہ کی امی کہتی بالکل پاگل لڑکی ہے، ان کی موت پر اس کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن جب ثانیہ اور جودت کے ابو دفتر کے لیے نکلے تو تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ فون سن کر ثانیہ کی امی سکتے میں آ گئی اور ثانیہ کے جھنجھوڑنے پر رونے لگی۔ جودت اور ثانیہ کے پوچھے پر بتایا کہ ان کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں۔ وہ سب ہسپتال دوڑے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان کے ابو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ثانیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جودت بھی خوب رویا، لیکن اس کی امی کی حالت سب سے غیر تھی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ کوما میں چلی گئی۔ جودت اور ثانیہ کے ابو کو دفنانے کے 2 ہفتے کے بعد ان کی امی کو ہوش آیا۔ ثانیہ بیچاری باپ کے چلے جانے کے بعد ماں کی اس حالت پر روتی تھی۔ جودت گریجویٹ تھا۔ اس نے جلد باپ کا وسیع کاروبار بخوبی سنبھال لیا۔ جب ثانیہ اور جودت کی امی گھر واپس آئی تو سارے محلے کی عورتیں حتیٰ کہ راجہ صاحب کی بیوی بھی تعزیت کے لیے آئی اور ان کے گلے لگ کر ثانیہ کی امی خوب روئی۔ جبکہ اب بھی ان کی طبیعت پوری طرح نہیں سنبھلی تھی۔ راجہ صاحب کی بیوی روزانہ آتی اور ان کو تسلی دیتی تھی اور ثانیہ کی کھانے میں مدد کرتی تھی۔ اب ثانیہ کی امی کو احساس ہوا کہ اپنوں کے بچھڑ جانے کے بعد ان کی یاد بری طرح تڑپاتی ہے۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ رفتہ رفتہ راجہ صاحب کی بیوی نے تیمارداری سے ثانیہ کی امی کو ٹھیک کر دیا۔ اب ثانیہ کی امی روتی اور ثانیہ سے کہتی تو ہمارے اپنے نہیں، پھر بھی کتنا خیال کرتے ہیں،
دیکھا بچوں، آج کل کے لوگوں کا خون کتنا سفید ہو گیا ہے، کسی کو کسی کے دکھ درد کا احساس نہیں۔ پہلے جب کوئی ہمسایہ مرتا تو اپنے جسادو خود دھوتا، پر اب تو لوگ بہت بے حس ہو گئے ہیں۔ جب تک انسان کے اپنے ساتھ وہی حادثہ پیش نہ آ جائے تب تک وہ کسی کے درد کا احساس نہیں کرتے۔ تو بچوں، اپنوں کو کھونے سے پہلے دوسروں کو دکھ درد کا احساس کریں اور ہمسایوں کو ہر دکھ درد اور سکھ میں شریک ہوں۔ خدا حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی لائک سبسکرائب کریں۔